السلام علیکم، میں فارحان یامین ہوں اور مختلف خبروں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ انڈین الیکشن کے حوالے سے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو مودی ہے وہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت بنائیں اور الیکشن جیتا ہوا قرار دیا جائے، لیکن آپ کی سیٹیں دیکھنے جاتی ہیں کہ کتنی آپ نے جیتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے بی جے پی اس وقت 2 اکثریت حاصل نہیں کر سکی اور اس کو اس وقت دیگر جماعتوں کی ضرورت ہوگی اپنا حکومت بنانے کے لیے تیسری دفعہ۔ تو یقینی طور پر یہ جو رزلٹ ہے وہ شاکنگ ضرور ہے مودی کے لیے، کیونکہ جس طرح اگر دیکھا جائے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی زبان میں استعمال کیا تھا اور اپنے مخالفین کو جیل کے اندر بند کیا۔ اروند کیجریوال جو کہ وزیر اعلیٰ تھے دہلی کے، انہوں نے جیل سے آ کر الیکشن کمپین اپنی سٹارٹ کی، اور دیگر جو سیاستدان تھے ان کے وہ جیل کے اندر بند کیا ہوا تھا، مختلف کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے۔ اور جس طرح طاقت کے ساتھ جو انتظامیہ ہیں مودی نے استعمال کیا، ان سب کو اگر مد نظر رکھا جائے اور کانگریس کے رزلٹ کو دیکھا جائے تو آپ یقینی طور پر شاکڈ ہوں گے کہ کانگریس جس کے بارے میں راہل گاندھی کو پپو بچہ کہا جاتا تھا، اس پپو بچے نے جس طرح محنت کی، پورے انڈیا کا وزٹ کیا، گلی گلی کوچے کوچے گیا، اور اس کے بعد جس قسم کا اس نے اتحاد بنایا اور اس کے بعد مودی کو ٹکر اس نے دی، تو یقینی طور پر یہ جو راہل گاندھی ہے اس کی بہت بڑی جیت ہے۔ لیکن یہ ایک سبق بھی ہے پاکستان کے لیے کہ جس طرح انڈین اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کیا ہے مودی اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت نہیں سکا، تو پاکستان کے اندر بھی جو رزلٹ ہیں وہ ٹوٹلی مختلف نہیں تھے۔ جس وقت 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کیا گیا، ایک پارٹی کو کریش کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے حمایتوں کے اوپر پرچے درج کیے گئے، دہشت گردی کے جو پرچے ہیں وہ درج کیے گئے۔ اس کے بعد سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ان کا پارٹی سمبل لے لیا گیا اور ان کا جو پارٹی لیڈر تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ تو اس سب کے باوجود بھی سیم رزلٹ اگر دیکھا جائے تو پروڈیوس ہوا پاکستان کے اندر بھی، اور وہ پارٹی جس کا سمبل لے لیا گیا تھا اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا، وہ ایک بڑی طاقتور طریقے سے جیت کر سامنے آئی۔ یہی کچھ الیکشن میں انڈیا میں ہوا ہے۔ تو یہاں کے جو لوگوں نے سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ، ان کی سائیکی تقریباً ملتی جلتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی خطہ تھا، ایک ہی قسم کی ان کی خوراک ہے، ایک ہی قسم کی ان کی سوچ ہے۔ اور دوسری سب سے اور امپورٹنٹ بات، جو مسلمان کینڈیڈیٹ ہیں انڈیا کے اندر وہ بڑی تعداد میں جیتے ہیں، تقریباً 27 جو امیدوار ہیں وہ مختلف علاقوں سے الیکشن جیت کر سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک الگ پہلو، لیکن سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو پہلو جس کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہوگا وہ اس کے اوپر ہم گفتگو کر بھی رہے ہیں کہ جس طرح کرش کرنے کی کوشش کی گئی مودی نے کانگریس کو اور دیگر پارٹیوں کو اپنے مخالف، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں 400 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ حاصل کر سکوں گا اور انڈیا کے اندر تیسری بار جو طاقتور گورنمنٹ ہے وہ بناؤں گا اور انڈین آئین کے اندر تبدیلی لے کر آؤں گا۔ لیکن جو انڈین یوتھ ہے ان کی بہت بڑی تعداد نے مودی کے جو فیصلے اس کو پسند نہیں کیا، انہیں ریجیکٹ کیا۔ اگرچہ مودی اسٹیبلشمنٹ کا استعمال نہ کرتا، وہاں کی جو سول انتظامیہ ہیں اور سی بی آئی ہے، دیگر ادارے ہیں، سیاستدانوں کو اندر نہ کرتا، ان کے پر کرپشن کے الزامات نہ لگاتا اور اپنے مخالفین کے اوپر جو کچھ کریک ڈاؤن ہو سکتا تھا وہ مودی نے کیا ہے۔ یہ سب کچھ اگر نہ کرتا تو یقینی طور کے اوپر جو اس وقت مودی کے پاس سیٹیں ہیں وہ بھی اس کو نہ ملتی۔ لیکن بہرکیف سوچنا پڑے گا کہ تمام تر حربوں کے باوجود جس طرح کانگریس جیت کے سامنے آئی ہے اور ایک طاقتور پارٹی بن کے سامنے آئی ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن میں کانگریس کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا۔ مودی کا نعرہ تھا اس دفعہ اب کی بار 400 سیٹوں والی سرکار، تو وہ نعرہ بھی اس کا پورا نہیں ہو سکا۔ تو یقینی طور پر ہماری اس دو بارڈر کی اس طرف اور دوسری طرف دونوں جو سائیڈ ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ عوام کچھ اور سوچتی ہے۔ انڈین کے جو سرویز آئے تھے اس کے اندر مودی کو جتوا دیا تھا، ٹی وی چینلز مودی کے حق میں تھے، تمام تر جو تجزیہ نگار ہیں وہ مودی کو جیتا ہوا قرار دے رہے تھے اور طاقتور حکومت بنانے کا جو ایک پیغام ہے وہ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مودی
کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ الیکشن کے ریزلٹس بتا رہے ہیں، اور ادھر جو بارڈر کی اس سائڈ پر جو ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ الیکشن مینیج کرتا ہے، وزیر اعظم مینیج کرتا ہے، ایک کے بعد ایک وزیر اعظم بناتا ہے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ جو عوام انڈیا کی سوچتی ہے، پاکستان کی عوام بھی اس سے مختلف نہیں سوچتی ہے، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا پروسیس سیم ہے۔ جس طرح لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں تمام تر جبر کے باوجود مودی کو مسترد کیا، پاکستان کے اندر بھی ادارے کے تمام تر ہٹ کنڈوں کے باوجود بھی ان کی حمایتی یافتہ پارٹیوں کو مسترد کیا تھا۔ تو اب آرا عوام کی ہونی چاہیے، بارڈر کے اس سائڈ بھی، بارڈر کے دوسری سائڈ بھی، دونوں اطراف بھی، اور الیکشن کے اندر جو مداخلت ہے وہ ختم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور لوگ اس وقت اس ٹرینڈ کو اپناتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن میں یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا، انڈین الیکشن میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا، تو دونوں سائڈ کے جو لوگ ہیں انہیں الیکشن کے اندر مداخلت سے باز رہنا چاہیے، اور کسی ایک پارٹی کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے، نہ ہی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ خاص طور پر بارڈر کی اس سائڈ پہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر موجود اداروں کو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی، ادارے کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت عوام اس کے مخالف جا رہی ہے، صرف ایک شخص کو مکمل طور پر وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو بولتا ہے اس کو صحیفے کے طور پر اس کو لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، وہ سوچ اور تھنکنگ ان کی اس سائڈ پر جا رہی ہوتی ہے۔ تو ادارے کو کچھ عرصے کے لیے اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے، خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے بذریعہ کورٹ وہ کوئی ہونے دینا چاہیے، اور اگر کسی نے کچھ جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے حساب سے ہی سزا دینی چاہیے۔